نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ محترم حضرات، کئی ہفتے سے توبہ سے متعلق بیان چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تک کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن سے گناہ کا صادر ہونا اس کے ایمان کی وجہ سے بعید ہے، اس لیے کہ جو مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے اور اس پر بھی اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ پوشیدہ ہو جائے، ایک ایک حرکت، ایک ایک بات، ایک ایک چیز اس کی نظر میں دیکھ رہا ہے وہ۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ نظریہ اور یہ یقین و ایمان ہو تو پھر کیسے گناہ صادر ہو سکتا ہے؟ ایمان کی شان سے بعید ہے کہ گناہ صادر ہو، لیکن پھر بھی شیطان کے دھوکہ دینے سے یا کسی اور وجہ سے بعض اوقات یہ چیز نظروں سے اوجھل ہو جاتی اور گناہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو اگر مومن سے گناہ صادر ہو تو پھر فرمایا کہ اسے چاہیے کہ جلد سے جلد توبہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ توبہ کرنے کے لیے پوری زندگی کی مہلت اللہ نے دے رکھی ہے۔ موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے اور دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی توبہ کر لے گا اپنے گناہوں سے، عمر بھر کے گناہوں سے، بشرطے کہ وہ توبہ سچی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اتنی طویل مہلت اس نے دے دی توبہ کرنے کے لیے۔ البتہ اگر جب موت کے فرشتے سامنے آ گئے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا اوپر کے عالم بالا کی چیزوں کو، اس وقت اگر توبہ کرے تو وہ توبہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کافر آخر وقت میں ایمان لائے، سچے دل سے ایمان لائے، اس طریقے پر کہ ابھی موت اس کی سامنے نہیں آئی ہے، اگرچہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں اور وہ مومن شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے اسی سلسلے میں عرض کیا تھا کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر نے اللہ سے توبہ کی اور اپنے ایمان کا اقرار کیا، لیکن یہ توبہ اس وقت تھی کہ جب موت کا فرشتہ سامنے تھا اور روح نکالنے والا تھا، دیکھ رہا تھا۔
اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ تھا اب تک کے تمام بیانوں کا حاصل، جس میں اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ آج مجھے صرف اتنی بات عرض کرنا ہے کہ سچی توبہ کس کو کہتے ہیں۔ توبہ توبہ تو ہم بہت کرتے ہیں، اور اتنی کرتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ توبہ کا لفظ ہماری زبان پر آ جاتا ہے۔ یہ سچی توبہ نہیں، کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، توبہ توبہ کر دیا، یہ سچی توبہ نہیں۔ یا کوئی دوسری حرکت صادر ہو گئی جو اللہ کو ناپسند ہے اور کہہ دیا میری توبہ ہے، تو یہ توبہ سچی توبہ نہیں، یہ رسمی توبہ ہے، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے کر لیا جائے۔ اس لیے سچی توبہ کس کو کہتے ہیں اسے سمجھ لیجیے۔ اس کو بھی بہت مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سچی توبہ صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ندامت اور شرمساری اپنی اس حرکت پر جو صادر ہو گئی، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ندامت اور شرمساری نہیں ہے تو اس کو توبہ نہیں کہتے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف فرما دے، فلاں گناہ معاف فرما دے، لیکن دل ذرا بھی متاثر نہیں، نہ اس دل کے اندر شرمندگی ہے اس بات کی کہ میں نے اپنے مالک کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ بس زبان سے کہہ رہا کہ میرا فلاں گناہ معاف فرما دے، یہ سچی توبہ نہیں۔ پہلی شرط جو اہم ترین ہے توبہ کے لیے، سچی توبہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ ندامت ہو، شرمساری ہو، اور مومن کے لیے اس ندامت کا پیدا کر لینا اپنے اندر مشکل نہیں ہے۔ کافر کے لیے تو مشکل ہے، لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ذرا سا تصور کرے اور ذرا خیال کرے اس بات کا کہ مجھے اپنی اس حرکت کا جواب اللہ کو دینا ہے، کیا جواب دوں گا؟ اور ذرا دھیان کرے اس کی طرف کہ میں نے جو حرکت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اور اس کی خوشنودی کے خلاف ہے، اس میں میرا کیا بنے گا؟ اور یہ سوچے کہ جب سے پیدا ہوا ہوں، بلکہ اس پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور بے شمار انعامات میرے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اس قدر بے شمار ہیں کہ ایک لمحے کے انعامات کو بھی اور نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں شمار کر نہیں سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہر وقت، ہر لمحے، ہر بندے مومن پر نازل ہو رہی ہیں۔ اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نعمت اور رحمت نہ ہو، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم اس دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، ہم اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس دنیا کی زندگی ہماری اجیرن بن جائے گی اگر اس کی رحمت نہ ہو۔ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے سنائی آپ کو، ورنہ تفصیلی جائزے کا نہ یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی نعمتیں ہیں جو ہر لمحے بندے مومن پر نازل ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہر وقت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے بندے مومن کو، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے اور موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ سوچے کہ اس نے میرے اوپر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں اور مسلسل فرما رہا ہے،
مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، اس سے دل میں ذرا شرمندگی پیدا ہو، بس اس شرمندگی سے فائدہ اٹھا لے، اس موقع پر اللہ سے عرض کر دے کہ میں نے بہت بڑی حرکت کی، بہت بری حرکت کی ہے، اس کو معاف فرما دے، تو ہی ہے معاف فرمانے والا۔ پہلی شرط تو یہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس سے تو معافی طلب کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، لیکن ہماری زندگی کے پیش نظر جو اس دنیا میں گزر رہی ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی، تو اپنے تمام عمر کے گناہوں سے توبہ کریں۔ بار بار یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے ہر ایک کو، ہیں اللہ کے بعض بندے ہیں ایسے، ہر ایک کو بار بار تو سچی توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو غنیمت سمجھیں، اور جب بھی ایسی کوئی توبہ کی صورت سامنے آ جائے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور پوری عمر کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے اور اس کی مغفرت اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ تمام بندوں کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف فرما سکتا ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ بہرحال پہلی شرط تو یہ تھی کہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور جب یہ ندامت اور شرمندگی زیادہ ہو جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ آنسو شرمندگی کے آنسو ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے کہ توبہ کے وقت شرمندگی کی وجہ سے اس کے آنسو نکل پڑیں تو اس کا بیڑا پار ہے، گویا یہ اس کے گناہ کی معاف ہو جانے کی بشارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو اور اس آنکھ والے کو کبھی عذاب جہنم نہیں دے گا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلا ہو۔ حدیث شریف میں آیا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جو کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتی، یعنی ان آنکھوں والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ پہلی وہ آنکھ جو مسلمانوں کے ملک کی حفاظت میں سرحدوں پر رہتی ہے اور بیدار رہتی ہے، سوتی نہیں، یعنی وہ لوگ جو محافظ ہیں سرحدوں کے، رات کو جب وہ ڈیوٹی دیتے ہیں بیدار رہ کر، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے صرف ڈیوٹی دی، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچایا ہے، بلکہ دور رکھا اور بہت دور رکھا ہے۔ اور فرمایا دوسرے وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے تھوڑی دیر کے لیے رو پڑی ہو، یہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اگر دو چار آنسو نکل آتے ہیں تو پھر تو سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہے، اور اللہ نے یہ گویا توبہ کے مقبول ہونے کی بشارت دے دی۔ لیکن رونا شرط نہیں ہے، شرط تو وہ ہے کہ دل میں شرمندگی ہو، ندامت سے بھرا ہوا۔ دوسری شرط یہ ہے سچی توبہ کے لیے کہ آئندہ کے لیے وہ پکا عہد کرے، عہد کا لفظ کہہ رہا ہوں، پکا عہد کرے اس بات کا کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا یا بالکل گناہ نہیں کروں گا، یہ عہد ہے۔ اگر اس نے آئندہ بچنے کا عہد نہیں کیا ہے، سچی توبہ نہیں ہے، اس کے قبول یا غیر مقبول اور غیر مقبول ہونے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے
کہ اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دے دی، لیکن دل میں یہ مضمون رہتا ہے کہ موقع ملا تو پھر کر لوں گا، موقع ملا تو پھر کر لوں گا. یہ سچی توبہ نہیں. پکا عہد ہونا چاہیے اس گناہ کے ترک کر دینے کا یا تمام گناہوں کے ترک کر دینے کا. اس عہد کے بغیر، عہد کی پختگی کے بغیر سمجھ لیجئے کہ توبہ ہمارے اعتبار سے اور قانون کے اعتبار سے سچی توبہ نہیں. مگر چونکہ انسان بڑا کمزور ہے، وعدے کرتا ہے، عہد کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. یہاں پر بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس وقت تو پکا عہد کر لیا اور اس نے بالکل عزم کر لیا اس بات کا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی گرفتار ہو جاتا ہے گناہ. تو اس لیے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اپنی طرف سے تو میں بالکل کوئی گناہ نہیں کروں گا، پکا عہد ہے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو گیا تو پھر توبہ کر لوں گا، معاف فرما دینا. یا یہ کہہ لے کہ میں نے تو یہ عہد کر لیا لیکن میں اس پر عمل کر نہیں سکتا پوری طرح اپنی کمزوری کی وجہ سے، لہذا تو ہی مجھے گناہ سے بچا بھی دے. اللہ تعالیٰ بچا لیتے. یہ دوسری چیز ہے، دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اگر ایسا گناہ ہے کہ جس سے کسی کا حق تلف ہو گیا ہے، چاہے اللہ کا حق تلف فوت ہوا ہو یا بندوں کا حق فوت ہوا ہو، تو اس حق کے ضائع کرنے سے اور فوت کرنے سے توبہ کرے. پھر یہ دیکھیں کہ اس حق کی ادائیگی دنیا میں ہو سکتی ہے یا نہیں. اگر ہو سکتی ہے تو ادا کرنا شروع کر دے، نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. مثال دوں گا تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. کسی شخص نے جھوٹ بولا، ظاہر ہے کہ بدترین گناہ ہے. اتنا بدترین گناہ ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. بڑے طویل حدیث ہے، میں ایک ہی جز ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں آنکڑے ہیں. آنکڑا آپ جانتے ہی، وہ اس کے منہ میں داخل کرتا ہے اور اس کے گالوں کو چیر دیتا ہے، دوسری طرف داخل کرتا ہے اس کو پھر چیر دیتا ہے. ایک طرف کا چیر کر فارغ ہوتا ہے، دوسری طرف وہ کام کرتا ہے تو پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کا بھی یہی حال ہے، مسلسل اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن وہ شخص اسی طریقے سے عمل کر رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے اور کیا معاملہ ہے؟ فرشتے جو ساتھ میں تھے آپ کے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. جھوٹ بولا کسی نے، بدترین گناہ کیا، لیکن اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے جس کو پیش کیا جا سکے، لہذا اس میں تو صرف گناہ سے توبہ کر لینے سے کافی ہو جائے. سچی توبہ ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اگر اس نے گناہ کیے ہیں ایسے کہ جس میں اللہ کا حق ضائع ہوا، فوت ہوا، یا بندوں کا حق فوت ہوا اور اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو ادا کرنا ضروری ہے. اس کی توبہ کی تکمیل موقوف ہے اس ادائیگی پر. فرض کیجیے کسی نے نمازیں نہیں پڑھی،
پھر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی. اب وہ توبہ بھی کرے اور جتنی نمازیں اس کے اوپر قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دے. ادا کرتا رہے. اگر اسی حال میں مر جائے گا اللہ معاف فرما دیں گے سر. اور اگر زندہ رہ گیا تو تمام نمازیں ادا ہو جائیں گی. اور فوت شدہ نمازوں کا ادا کرنا مشکل نہیں ہے بشرطے کہ دل کو لگی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. ایک صاحب تھے لانڈھی میں رہتے تھے, میرے پاس آیا کرتے تھے. وہ میرے پاس آئے تقریباً 12 سال پہلے کی بات ہے, 10 سال پہلے. ان کو اللہ نے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائی. مجھ سے فرمانے لگے کہ 30 سال کی نمازیں میرے اوپر قضا ہیں. 30 سال حساب لگاتے رہیے. میں نے کہا کہ ادا کرنا شروع کر دو, اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اور ایک نسخہ میں نے اپنی طرف سے تجویز کر دیا کہ تم جب ادا کرو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز شکر پڑھ لو کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی یہ نمازیں ادا کرنے کی, قبول بھی فرمائی. انہوں نے عمل کیا. حضرت 1 سال کے اندر تمام نمازیں پوری کر دی. دل کو لگی تھی ان کی کہ میرا کیا حشر ہوگا, آخر قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا. لہذا تمام نمازیں ادا کر دی. ایک دن میں انہوں نے 15 دن کی نمازیں پڑھی. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کوئی مشکل نہیں ہے بشرطے کہ آدمی کرنا چاہے تو ان نمازوں کو پورا کرنا شروع کر دے. اور اگر کوئی عدیم الفرصت ہے یا کوئی ضعیف اور کمزور اور بیمار ہے تو کم سے کم یہ تو کر سکتا ہے جیسے عام ہمارے بوڑھے اور ضعیف حضرات کرتے ہیں کہ ہر نماز کے وقت 1 قضا نماز پڑھ لیں, دن میں 5 نمازیں ادا ہوگی. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے فرضوں کی قضا ہے اسی طریقے سے وتروں کی بھی قضا ہے. البتہ سنتوں کی قضا نہیں. قضا جب آپ نماز پڑھیں گے تو صرف فرض پڑھیں گے, سنتیں نہیں, یا وتر پڑھیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نہ عید کی نماز کی قضا ہے نہ کسی اور نماز کی قضا ہے. قضا ہے ان کی بس, فرضوں کی اور وتر کی, اس کی قضا ہے, سنتوں کی قضا نہیں. تو اس طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیں. اور اگر زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی ہے تو حساب لگائے, حساب لگا کر پھر اس کو ادا کرے. چاہے یکمشت ادا کرے اگر صاحب استطاعت ہے, یا رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دے. اور تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دینا مشکل نہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہماری اتنے عرصے کی نماز قضا ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنی ہوں گی. یہ وہ عذر لنگ پیش کر رہے ہیں قضا نہ کرنے کا. یہ عذر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا. ایسے حضرات کو چاہیے کہ اگر کہ وہ غور کریں کہ عمر میں کتنے سال کی نماز قضا ہوئی ہیں, اور غور کرنے والا حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر بالکل ہی نہیں پڑھی ہے جیسے آج کل کا معاشرہ ہے تو بالغ ہونے کے وقت سے لے کر جس کی کم سے کم عمر 12 سال ہے لڑکے کے حق میں, اور زیادہ سے زیادہ 15 ہے, اس وقت سے لے کر وقت موجود تک جتنے سال بنتے ہیں, جتنے دن بنتے ہیں اور جتنے ایام بنتے ہیں ان کا حساب لگائیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں. آج کل تو سالگرہ کی رسم ہر جگہ چل پڑی جو غیر شرعی ہے, لیکن اس سے یہ فائدہ حاصل کرو, یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو حساب لگائے اور حساب لگا کر اس نمازوں کو دیکھ لے, ان نمازوں کو دیکھ لے کتنی, تمام حساب سامنے آ جائے گا.
اللہ کا نام لے کر ادا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ادا ہو جائیں گی۔ یہی کیفیت زکوٰۃ کے بارے میں بھی، کہ بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے بالکل شروع سے زکوٰۃ ہی نہیں دی، حالانکہ صاحب نصاب تھے، وہ بھی اسی طریقے سے اس کا اندازہ لگائیں، اور جتنے بھی گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ ہے یکمشت یا رفتہ رفتہ کر کے ادا کریں۔ یہ حق ہے اللہ کا، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی حج اگر رہ گیا ہے، فرض ہو جانے کے باوجود رہ گیا ہے، تو اس کا بھی انتظام کریں، وہ بھی ادا کریں۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں جن کو فوت ہو جانے کے بعد ادائیگی ممکن ہے تو ادا کریں۔ بندوں کے حقوق بھی اسی طریقے کے، کہ بعض حقوق وہ ہیں کہ جن کی کوئی ادائیگی، جن کے فوت ہونے پر کوئی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور بعض وہ ہیں کہ جن کی ادائیگی ہو سکتی۔ فرض کیجئے کسی کی غیبت کر دی، اس میں کوئی مال وال واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص سے معافی طلب کر لے جس کی غیبت کی۔ کسی پر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، یا اور کچھ ایسا ہی کام کر دیا، یہاں کوئی مال واجب نہیں ہوگا، کوئی کفارہ نہ ہوگا، بجز اس کے کہ اس شخص سے معافی طلب کر لے۔ اور بعض اوقات لوگوں کے حقوق رہ جاتے ہیں اپنے اوپر، یا تو اپنی غفلت کی وجہ سے، یا اپنی قدرت میں نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ حقوق ہیں مال کے۔ کسی کا مال ہمارے پاس رہ گیا، مثلا دے نہ سکے، وہ مر گیا یا زندہ ہے، یا کسی کا مال کسی نے چوری کر لیا، رشوت میں لے لیا، یہ سب اسی کے اندر داخل ہے۔ اس رشوت کے مال کو ادا کرنا ضروری ہے اس مالک کو جس نے دی ہے، ورنہ یہ جہنم کی آگ بن کر پیٹ میں جلے گا۔ اور بھی بہت سے اس کے نقصانات ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ حقوق جن کی مالی ادائیگی ہو سکتی ہے ان کو ادا کریں یا معاف کرائیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے بڑا عبرت انگیز۔ دیکھیے اللہ کیسی مدد کرتا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت کے پاس، اور یہ واقعہ مجھے حضرت مفتی صاحب نے سنایا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیجیے، مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، لیکن ہوں میں بہت بڑا گناہ گار۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ کہ میرا کام چوری کرنا ہے، راتوں کو نکلتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہوں، چوری کر کے آ جاتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں ہوگی؟